اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ ایام ولادت باسعادت ظہور پر نور حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام، لہٰذا اس عظیم مناسبت کے موقع پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور خود یہ مناسبت جو 13 رجب کی مناسبت ہے یقیناً عظیم عید ہے تمام جہان تشیع کے لیے، تمام مسلمین کے لیے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہتا ہوگا، اس کے لیے یہ عظیم عید ہے۔ عظیم اس عنوان سے ہے کہ فضائل اور مناقب کی جہاں بات آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سب سے زیادہ، حتیٰ جو مذہب مخالفین کے اکابرین ہے وہ بھی اس چیز کے قائل ہے کہ سب سے زیادہ فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے نہایت ہی معزز شخصیت، بزرگ عالم دین، حجت الاسلام المسلمین، عالی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی النجفی حفظہ اللہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت عالم مبارک کو مسعود قرار دے۔ مولا علی کی ولادت اسعد اللہ ایامکم، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے، اور تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ اس مہم موقع پر ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے ہمیں موقع فراہم فرمایا اور وقت دیا کہ اس عظیم موقع پر آپ کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ قبلہ چونکہ یہ وقت جو ہے مختصر ہے اور پھر آپ جیسی شخصیت کے لیے یقیناً کم وقت ہے، تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو اس عظیم مناسبت کے موقع پر میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ ارشاد۔ شکریہ قبلہ۔ مناسبت جو ہے 13 رجب کی مناسبت ہے، یقیناً تمام جہان تشیع بلکہ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب اور کہاں واقعہ ہوئی، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین کا خواہ وہ شیعہ حضرات کا تو بالکل اتفاق ہے، لیکن بہت سے علماء اہل سنت نے بھی، مسعودی وغیرہ نے امیر المومنین کی ولادت باسعادت کے سلسلے لکھا ہے۔ جی 13 رجب المرجب، صحیح، عام الفیل 30، جی، اور اس کے بعد جوف خانہ کعبہ میں سبحان امیر اللہ، المومنین کی ولادت ہوئی، سبحان اس لیے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب اپنے ایک دوست کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح، یہ تواتر کے ساتھ یہ روایت ہے، مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے جی، کہ آپ نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں خانہ کعبہ کے پاس، جی، اور انہوں نے کہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس جنین کا جو میرے بطن میں ہے، اللہ، جو مجھ سے گفتگو کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، مجھے دلاسا دیتا رہتا ہے۔ جی، واہ کیا بات ہے۔ پروردگار اسی مولود کا واسطہ، ہونے والے مولود کا واسطہ جی،
میری مشکل کو آسان فرما، کیونکہ درد ذہ جناب فاطمہ بنت اسد کے شروع ہو چکا تھا، صحیح، ان کے بقول جناب عباس ابن عبد المطلب کے۔ جی اس وقت مستجار کے پاس، جہاں آج بھی مسلمان سب سے زیادہ اکٹھا ہو کے بوسہ دیتے ہیں صحیح، اور دعا کرتے ہیں مستجار پہ، رکن مستجار جو ہے جی اس پر کھڑے ہوتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، اور آج بھی وہ نشان بھی موجود ہے، اگرچہ اس میں صحیح، چاندی بھری گئی ہے، واہ کیا بات ہے، سینکڑوں برس کے بعد آج بھی جی وہ نشان موجود ہے، اور بے اس کی شک، زیارت کرتے ہیں۔ جب پردہ، خاص طور سے اس کے منظر کو 9 تاریخ کو جب خانہ کعبہ کا پردہ بدلا جاتا تھا تو اس منظر کو خوب دیکھا جا سکتا تھا۔ سبحان اللہ، اب تو سبحان چونکہ اللہ، پہلے پردہ جو ہے، اس لیے کہ میں نے اس منظر کو دیکھا ہے، جی واہ 9 ذی الحجہ کو جب پردہ بدلا جاتا تھا خانہ کعبہ کا، صحیح، تو یک بارگی وہ پردہ جو ہے اٹھا لیا جاتا تھا۔ اب انہوں نے اللہ یہ کیا ہے کہ بتدریج پردہ ڈالتے ہیں، اللہ اور اکبر، لوگ وہاں پر اکٹھا ہوتے تھے اور اس نشان کو خاص طور سے دیکھتے تھے۔ جی چنانچہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جیسے ہی دعا کی جی تو فوراً ہی جدار کعبہ یعنی دیوار کعبہ شق ہوئی مستجار کی جگہ پہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہاں پر یہ مستجار جو ہے اصل میں بالکل بیک سائیڈ میں ہے دروازے کے، دروازے خانہ کعبہ کے بالکل پیچھے وارد ہوا ہے، حجر اسود صحیح، سے بالکل پہلے واقع ہے۔ جی وہاں پر فوراً ہی شگاف پیدا ہوا اور جناب فاطمہ بنت اسد اس شگاف سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ سبحان اللہ، المطلب کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی جی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھولیں، لیکن دروازہ کسی صورت سے بھی کھل نہیں سکا۔ صحیح، چنانچہ مکے میں یہ خبر بالکل عام ہو گئی تھی جی اللہ، اور بہت زیادہ، لیکن جناب ابو طالب کے چہرے پر بڑا اطمینان تھا، سبحان اس لیے اللہ، کہ آپ وصی جناب عیسیٰ ہیں، آپ کو واہ اس کی خبر تھی، بے اور شک، اس سے پہلے بھی خبریں آپ کو دی جا چکی تھیں اور معلومات ہو چکی تھی۔ چنانچہ سبحان 3 اللہ، دن کے بعد جی جناب فاطمہ بنت اسد جب نکلی بے ہیں تو پھر اسی شگاف سے نکلی ہیں، اللہ، دروازے سے نہیں اللہ نکلی، اکبر، اس لیے کہ اللہ اگر اکبر، دروازہ کھلتا اور بند ہوتا اور پھر اسی سے تو لوگ کہتے یہ اتفاق تھا، جی جی لہٰذا یہ خارق العادت شے جو واقع ہوئی ہے اللہ، یہ مولا علی کا عظیم معجزہ ہے، بے شک، اور خداوند عالم نے اپنے گھر بلایا، اور یہ سعادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے صحیح صحیح، سوائے امیر المومنین کے۔ بے شک، امیر المومنین کے علاوہ اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اللہ کے گھر میں اس کی ولادت ہو۔ چنانچہ خود امیر المومنین نے شورا میں یہ فرمایا ہے خاص طور سے کہ تم میں سے کون ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، واہ تو شورا سبحان کے وہ اللہ، 6 کیا افراد بات ہے، اور دیگر افراد جو بیٹھے ہوئے تھے، جی اکابرین صحابہ، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھی، البتہ ابو الحسن لدوی نے اپنی کتاب المرتضیٰ میں حکیم ابن حزام کا نام لکھا ہے صحیح، کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، لیکن جی اس پر میں نے ایک بہت اہم تقریر کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا جی کہ جو لوگ اہم مقامات پر پیدا ہوتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش بھی معلوم ہوتی ہے، جی ان کی ماں کا نام بھی معلوم ہوتا ہے، بے شک، ان واہ کے تمام تفصیلات معلوم ہوتے ہیں۔ بے شک اگر ایسی ہے، حکیم ابن حزام پیدا ہوا تو ماں کا نام، اس لیے کہ حزام تو ظاہر ہے عربوں میں دستور تھا باپ کا نام، جی لیکن ماں کا نام بتایا جائے، واہ تاریخ کیا بات ولادت ہے، بتائی سبحان جائے، اللہ، یہ تمام تفصیلات کے لیے۔ اور پھر حکیم اس وقت موجود تھا جی مدینے میں بالکل، جب شورا کا مسئلہ تھا، تو کیوں نہیں آگے بڑھ کے آیا اور وہ کہتا کہ میں بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ بے شک، یہ بے شک، فضیلت خاص اور خاص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ بے اور شک، پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد جب آپ نکلے ہیں جی تو آپ نے تلاوت فرمائی قد افلح المؤمنون کی، سبحان اللہ، اس وقت واہ تلاوت فرمائی آیات کیا قرآنی بات ہے، پڑھتے ہوئے آپ نے جو ہے رسول اللہ کی آغوش میں۔ بے شک، اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بچہ تلاوت کیسے کرے گا، جی اس لیے کہ قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کا مسئلہ موجود ہے جی کہ جی انہوں نے بالکل، تلاوت کی تھی، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، سبحان تو اس میں اللہ، تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس کوئی لیے کہ خدا اند عالم جو ہے جی وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر بے شے شک، پر قادر ہے۔ یقین، لہذا امیر المومنین اب رہ گیا یہ کہ قرآن سے پہلے کیوں تلاوت کی، جی تو قرآن نازل ہونے سے پہلے تو قرآن دنیا میں بتدریج آیا ہے، جی لیکن جی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن آسمان سے جو ہے وہ یک بارگی نازل ہوا ہے،
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र आयत में मौजूद है। कुरान मजीद जो है एक बारगी बाद में बतदरीज जो है वो नाजिल हुआ। तो कुरान मजीद की तिलावत फरमाते हो और उसके बाद जनाब अबू तालिब ने जो वलीमा किया है, सही, जिसके लिए ये है कि आपने पूरे मक्के की दावत की थी जी, और उसमें आपने जो है वो 300 ऊँट ज़बह करवाए थे अल्लाह, और 1000 दुम्बे, गाय अल्लाह और अकबर, दुम्बे, और पूरे मक्के की दावत की थी। लेकिन एक शर्त रखी थी जी, कि 7 मरतबा खाने काबा का तवाफ करो और सुभान फिर अल्लाह, आओ सुभान आके अली अल्लाह, के वलीमे का खाना खाओ। तो वाह, ये जो तवाफ खाने काबा 7 मरतबा, ये भी जनाब अबू तालिब की ईजाद है, जी, जो अमीरुल मोमिनीन की विलादत के वलीमे के मौके पर हुआ। वाह, क्या बात है, सुभान तो इस पर अल्लाह, सबका इत्तेफाक है। उलमाए जी, अहले सुन्नत का हवाला दिया जनाब सैयद काज़िम क़ज़वीनी, मुहक़्क़िक़ अज़ीम अल्लामा सैयद काज़िम क़ज़वीनी ने रहमहुल्लाह जो ताला किताब लिखी हुई है, जी, अलीयुन मिनल महद इल्लल्लाह, इलल लहद इलल बेशक, लहद, जी, उसमें बड़ी तफसील के साथ जी, आपने उन मुअर्रिखीन अहले सुन्नत का भी तज़किरा किया है सुभान अल्लाह, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की विलादत को खाने काबा में तस्लीम किया है। ख़ास बेशक, तौर से जनाब सैयद काज़िम क़ज़वीनी मरहूम खुदा जी, रहमत नाजिल करे, उन्होंने इलाही बहुत आमीन, ही अजीम काम किए हुए हैं, बेशक, इसलिए कि इनका ताल्लुक भी उसी खानवादे से था। जी, बेशक, जनाब आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद शिराज़ी के ये रिज़वानुल्लाह बहनोई ताला थे, अलैह, यानी जी, आयतुल्लाह उज़्मा जनाब सैयद सादिक़ शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह, हफ़ज़हुल्लाह ताला के जी, ये जी, बहनोई थे और बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त ख़तीब भी थे। जी, बेशक, और उसी के साथ मुझे बड़ा इत्तेफाक हुआ है उनकी खिदमत में हाजिर होने का माशाअल्लाह, कि बिलमुशार फ़ौरन वो कहते थे कि ये किताब उठाओ। जब जी, वो कुम आ गए थे जी, और कहते थे कि खोलते थे किताब, कहते थे देखो ये लिखा हुआ है। जी, यानी जी, उनका जो मुतालिया और उनकी जो शख्सियत थी वो बेशक, अजीम शख्सियत थी। इसीलिए 17 साल के बाद जब उनके जनाजे को निकाल के करबला जी, मोहल्ला में जी, दफन करने के लिए ले गए जी, तो जनाजा वैसे ही सही व सालिम था। अल्लाह और वो अकबर, किताब जो उन्होंने नज़र शरी के तहत लिखी थी जनाब मासूम कौनैन के लिए, जी, वो किताब उनके सीने पर उसी सूरत से रखी हुई थी। सुभान अल्लाह, जी, बेशक, क़िबला ये बहुत है खूबसूरत, विलादत अमीरुल मोमिनीन जी, खाने बेशक, काबा में। बेशक, जी, क़िबला बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई और हक़ अदा सलामत कर रहे। दिया। मैं एक सवाल सुनवार से करना चाहूँगा कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हयात तैयबा है, आपकी विलादत फ़ी जौफ़ काबा हो जाती है और फिर जो है आपकी जो ज़िंदगी की इब्तिदा हो जाती है ज़ाहिरन, और फिर आपकी ज़िंदगी गुज़रती है। इन हालात पर भी अगर एक मुख्तसर तज़किरा आप फ़रमाएँ। अमीरुल मोमिनीन की विलादत के बाद पैगंबर इस्लाम की खुशी की कोई इंतहा न थी। अल्लाह, चुनांचे आपने अपनी चची जनाब फातिमा बिनते असद से फरमाया था जी, कि मेरे भाई के झूले गहवारे को मेरे बिस्तर के करीब रखो। अल्लाह, और रिवायात में ये भी मौजूद है कि आप अक्सर झूला झूला जो है वो झुलाया करते थे और सही, रातों को उठ के अमीरुल मोमिनीन के रुख के बोसे लिया करते थे। सुभान लिहाजा अल्लाह, पूरी जो वैसे तो मिन जानिबिल्लाह है जी, इन्हें दुनिया में, लेकिन ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह ने तरबियत की है इनकी और पैगंबर इस्लाम ने इनको पाला है। जी, चुनाचे सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी शुरुआत ही से सही, दिफाए पैगंबर, जी, चुनाचे तमाम मौरखीन ने लिखा है कि जब पैगंबर ने रिसालत का ऐलान किया है, हाँ वो मौका हो जब हिमायत का ऐलान का मौका हो, जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि मैं नासिर हूँ, तो जी, 3 मरतबा पैगंबर ने जो है आपको बिठाला था। दावत ज़ुल अशीरा का मौका हो, सही, ख़ा मक्के की गलियों का मसला हो जी, जिसमें आप पैगंबर इस्लाम के साथ साथ और उनका दिफा करते थे जी, जब कुफ़ार कुरैश के बच्चे जो हैं वो पत्थर फेंकते थे। जी, फिर उसके बाद मदीने की ज़िंदगी जो शुरू हुई, तमाम जंगें जो कुफ़ार से हुई हैं, सही, इसलिए कि पैगंबर ने दिफाई जंगें लड़ी हैं, जी, हमला बेशक, किसी पे नहीं किया। लेकिन उन तमाम जंगों में अगर अमीरुल मोमिनीन का सफ़े जिहाद से नाम हटा लिया जाए तो फिर सफ़े जिहाद सादा नज़र आएगा। सही, जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन ने जिहाद फरमाया, जी, यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन से एक दुश्मनी के सबब ये भी था जी, क्योंकि ये
خاص طور سے اس کتاب میں بھی لکھا ہے اور جو دیگر جگہوں پر کہ بنو امیہ کے افراد نے خاص طور سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا. کسی نے کہا تم نے ہمارے باپ کو، کسی نے کہا ہمارے خالو کو، کسی نے کہا ہمارے چچا کو، امیر المومنین کو یہ کہا ہے ان لوگوں نے. جی تو یہ ساری جنگیں جو ہیں امیر المومنین نے فتح کی. بے شک بے شک. اور اس کے بعد پیغمبر کی حیات میں آپ ہمیشہ سینہ سپر رہے. جی. پھر پیغمبر کے بعد جو زمانہ شروع ہوتا ہے امیر المومنین کے لیے وہ بڑا سخت تھا. صحیح. وہ مسئلہ بڑا سخت تھا جس میں امیر المومنین جو ہیں ایک مدت تک، یعنی سن 35 کی ذی الحجہ کی 17 تاریخ سے پہلے تک جی آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے رہے. البتہ گھر میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مسجد نہیں جاتے تھے یا آپ مثلا اور امور انجام نہیں دیتے تھے، لیکن وہ دور آپ پر بہت سخت گزرا، خصوصاً تیسرے دور میں جو 12 سال امیر المومنین کے لیے، اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، حد یہ ہے کہ سیرت شیخین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس پر بیعت لی گئی تھی تیسرے خلیفہ سے، جس کی وجہ سے وہ شورش برپا ہوئی اور جو بہت تفصیل ہے. لیکن جب بیعت آپ کی ہوئی ہے تو اس وقت کے مشکلات اور بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو تمہ دنیا میں آپ کے ساتھ میں تھے، طلحہ اور زبیر جیسے لوگ، انہوں نے جو بغاوت کی ہے اور جس کی وجہ سے جنگ جمل پیش آئی ہے امیر المومنین کی بیعت ہونے کے بعد، وجہ صرف یہ تھی کہ امیر المومنین نے پہلے ہی دن جب بیعت ہو چکی، اور بیعت بھی امیر المومنین کی خواہش پہ نہیں ہوئی، مسلمانوں نے بیعت جبرن جو ہے وہ امیر المومنین کو، نعوذ باللہ میں مجبور تو نہیں کہوں گا لیکن اصرار کر کے امیر المومنین کو اصرار کر کے، اور امیر المومنین نہیں چاہتے تھے. چنانچہ جب بیعت مکمل ہو گئی تو آپ نے جناب عمار کو حکم دیا کہ وہ 3 لاکھ دینار جو بچے ہوئے ہیں دور خلافت ثالث سے، تو وہ ان میں سے 3 دینار سب کو تقسیم کر دو مال مسلمین میں سے، اور مجھے بھی 3 دینار دینا. یہ مسئلہ تھا کہ جس کے بعد لوگ تڑپ گئے، اس لیے کہ وہ مراعات جو انہیں حاصل تھیں اس سے پہلے امیر المومنین کی خلافت سے پہلے، وہ مراعات ان کے لیے ختم ہو گئی. چنانچہ جناب عمار گئے اور آپ نے دیکھا تو 3 لاکھ دینار موجود تھے اور 1 لاکھ لوگ وہ لینے کے لیے آئے تھے. لہذا امیر المومنین کو علم لدنی کے تحت معلوم تھا کہ کتنا مال ہے خزانے میں، امیر المومنین کو معلوم تھا کہ کتنے لوگ آئیں گے، لہذا آپ نے 3 دینار، اور خود امیر المومنین کو بھی 3 دینار دیے. بس جس کے بعد سے جو شورش شروع ہوئی اور لوگوں نے آ کے کہنا شروع کیا کہ یا علی، آپ نے تو گویا سب کو برابر قرار دے دیا، جبکہ ہم کو مراد جو حاصل تھی اس زمانے میں، طلحہ و زبیر، عبداللہ ابن عمر، سعد ابن وقاص، اور ایسے ہی کتنے نام ہیں جنہوں نے یہ آگاہ کہ علی امیر المومنین سے کہا کہ ہماری وہ مراد ختم کر دیا آپ نے. تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے رسول کے ذریعے سے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ کالے اور گورے اور عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں ہے، میری عدالت کے تحت سب برابر ہیں. بس یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد شورش برپا ہوئی، اور اس شورش کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل شروع ہوئی، جو امیر المومنین کے لیے بڑا سخت مسئلہ تھا. کفار سے لڑنا آسان تھا لیکن جنگ جمل میں بڑا مسئلہ تھا، لیکن وہ سیاست علوی تھی جس نے جنگ جمل کو فتح کیا ہے، اس لیے کہ وہاں ٹائٹل بہت بڑا تھا. وہاں زوجیت کا جو ٹائٹل تھا وہ بہت بڑا تھا، اور وہ اگر کہیں امیر المومنین اس بات میں بھی احتیاط کر رہے تھے کہ سپہ سالار لشکر جو زوجہ رسول بھی ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل ہو جائے، جس کے بعد دشمنان امیر المومنین کو یہ موقع مل جاتا کہ رسول اللہ کی زوجہ کو علی نے قتل کر دیا. جو شورش شروع ہوئی ہے، اور اس شورش کے نتیجے میں 1,60,000 مسلمان مختلف جنگوں میں، صفین، نہروان، ان تمام جگہوں پر اس کے بعد جو حالات ہوئے، 1,60,000 مسلمان جو قتل ہوئے، ان کا خون کس کی گردن پہ جائے گا؟ انہی لوگوں کی گردن پر
جنہوں نے شورش برپا کی تھی. جی تو خلافت کے بعد، خلافت ظاہری کے بعد بھی امیر المومنین پر کی جو مشکلات بڑھ گئی تھیں، جی لیکن یہ مشکل کشا تھے، حلال مشکلات تھے. سبحان اللہ. بے لہٰذا شک. انہوں نے ان تمام مشکلات کو اور آج یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ علی علی کی آواز نظر آ رہی ہے. واہ کیا اور بات وہ ہے، لوگ ماشاءاللہ. جنہوں نے علی کے خلاف مورچہ سنبھالا تھا، جی ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا ہے. بے شک. آج جس وقت دنیا کے رنگ برنگی پھول مختلف ممالک سے جو آتے ہیں، جی امیر المومنین کے حرم میں 13 رجب کی جو سجاوٹ ہے، جی وہ دنیا دیکھ لے کہ آج بھی یہ علی پر کس طریقے سے لوگ پھول نچھاور، اور یہ تو پھول ہیں، جی آج علی پہ جان نچھاور کرنے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں. جی بے شک ایسے جان ہی. نچھاور کرنے کے لیے زائرین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو امیر المومنین کی زیارت پڑ رہا ہے. بے شک. لہذا اس موقع پر میں مبارکباد دیتا ہوں تمام سامعین کو، تمام خیر موالیان مبارک. اہل بیت علیہ السلام کو، خاص طور سے امیر المومنین علیہ السلام سے، اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے جو چینل کربلا معلیٰ میں ہے، خداوند عالم اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین. اور دنیا میں جو علی علی کی آواز آپ کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے جی وہ ہمیشہ اسی طرح پہنچتی رہے. الہی آمین. قبلہ بندہ حقیر کے لیے بھی ایک لفظ دعا فرمائے. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی اور آمین. آپ میرے لیے خاص طور سے بھی دعا کریں، جی اور ضرور انشاءاللہ. اپنی تمام پوری ٹیم سے میرا سلام کہہ دیں اور ان علیہ سے السلام. التماس سے دعا کہہ دیں. انشاءاللہ. محتاج دعا قبلہ ایک دفعہ پھر بھی بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام ٹیم آپ کے لیے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے، اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا جزاکم کرتے اللہ، ہیں. جزاکم اللہ خیر، جزاکم شکریہ اللہ قبلہ. خیر. فی امان اللہ. اللہ خدا حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے بزرگ عالم دین حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی النجفی حفظہ اللہ سے، اور انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو دفاعی گفتگو فرمائی یقیناً قابل استفادہ تھی، اور عدل علی یعنی اس کی جو ہے وہ کہیں پر بھی کوئی مثال نہیں. جو عدل حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے قائم فرمائی، اور اسی عدل کا نتیجہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، وگرنہ سب کو یہ پتہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام جیسے کوئی شجاع نہیں، کوئی سخی نہیں، کوئی عالم نہیں، ہر اعتبار سے آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں، سب کو پتہ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کے جب ان کے جو منصب تھے وہ جب خطرے میں پڑ گئے تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف انہوں نے سازش شروع کر دی. کل جو ہے وہ 13 رجب ہے، انشاءاللہ العزیز عنوان سے پھر بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.